الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہ معاملے کو وہ دیکھنے لگے خدا کی نسبت سے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جہاں انہوں نے غلام کھڑا کر رکھا تھا وہیں اپنے آپ کو بھی کھڑا ہوا پایا انہوں نے، کیونکہ خدا کی نسبت سے میرے اور آپ میں کوئی فرق نہیں، وزیر اعظم میں اور ایک معمولی آدمی میں کوئی فرق نہیں، یعنی خدا کی نسبت سے سب برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی نسبت سے سب کمزور ہیں، سب حقیر ہیں، سب عاجز ہیں. تو جب تک خدا کو چھوڑ کر سوچ رہے تھے اس وقت تک فرق دکھائی پڑ رہا تھا، یعنی خدا کو چھوڑ کر جب تک سوچ رہے تھے تو فرق دکھائی پڑ رہا تھا. یعنی ایک طرف کمزوری تھی، دوسری طرف مضبوطی تھی، ایک طرف طاقت تھی، ایک طرف بے طاقتی تھی، ایک طرف آقائی تھی، دوسری طرف غلامی تھی، یہ فرق. لیکن جیسے ہی ایسا ہوا کہ خدا کا استحضار ہوا، خدا کا تصور سامنے آیا، تو معلوم ہوا کہ یہ فرق تو موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی نسبت سے کوئی فرق نہیں ہے. تو جہاں انہوں نے غلام کو کھڑا کر رکھا تھا پہلے، محسوس ہوا ہم بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد تو یہ ہونا تھا کہ کوڑا گر پڑے ان کے ہاتھ سے، گر پڑا. تو جو ایمان صحابہ والا ایمان تھا، صحابہ والا ایمان جو تھا وہ اسی طرح سے آدمی کو ایک اور آدمی بنا دیتا ہے، بالکل ایک دوسرا آدمی بنا دیتا ہے. کہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو پردہ اٹھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. یعنی کافر خدا کو اٹھ وقت دیکھے گا جب پردہ ہٹا دیا جائے گا، لیکن مثل صحابہ ایمان جو ہوتا ہے اس وقت انسان خدا کو پردہ اٹھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے سامنے آنے سے پہلے جہنم کو دیکھ لیتے ہیں. کفار و مشرکین بھی جہنم کو دیکھیں گے، لیکن کب؟ جب اس کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے سامنے کر دی جائے گی. لیکن مثل صحابہ ایمان وہ ہے کہ ابھی جہنم کے شعلے ہمارے سامنے نہیں لائے گئے، اس وقت وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں، تقریروں میں، کہ اسلام اور غیر اسلام کا فرق ایک لفظ میں یہ ہے، مومن اور غیر مومن کا فرق ایک لفظ میں یہ ہے کہ جو کچھ غیر مومن پر آخرت میں گزرتا ہے، جو کچھ غیر مومن پر آخرت میں گزرنے والا ہے، وہی مومن پر دنیا میں گزر جاتا ہے. آخرت میں تمام غیر مومن ڈھا پڑیں گے خدا کے آگے، ان کی بولتی بند ہو جائے گی، وہ ڈھا پڑیں گے. یہی عالم مومن کا دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ ڈھا پڑتا ہے خدا کے آگے. جیسا کہ اب میں واقعہ عرض کیا کہ ہاتھ سے کوڑا گر پڑا. لوگوں کے کوڑے آخرت میں گریں گے، لوگوں کے کوڑے آخرت میں گریں گے، مومن کوڑا دنیا میں گر جاتا ہے. لوگوں کی زبانیں آخرت میں بند ہوں گی، مومن کی زبان دنیا میں بند ہو جاتی ہے. لوگوں کی سرکشی آخرت میں ختم ہوگی، مومن کی سرکشی اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے مومن کا اور غیر مومن کا. اور اسی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثل صحابہ ایمان کیا چیز ہے. مثل صحابہ ایمان کیا چیز ہے. تو یعنی مجرد سطح پر ایمان کو پانا اور محض روایتی طور پر ایمان کو پانا، دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں. جو ایمان ڈسکوری ہو، جو ایمان معرفت ہو، جو ایمان خدا کو دیکھنے سے پہلے دیکھ لینا ہو، وہ ایمان اور ہوتا ہے اور وہ ایمان اور ہوتا ہے. اس ایمان سے نہیں، مثل صحابہ ایمان سے کیسے افراد پیدا ہوتے ہیں. تو تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں. میں اس وقت چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس کی وضاحت کے لیے. یہ حیات الصحابہ ہے، بڑی ہی عمدہ کتاب ہے یہ ماشاءاللہ، اور اسی سے میں چند چیزیں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. آپ میں سے ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. یہ واقعات یوں تو بکھرے ہوئے کتابوں میں موجود ہیں اور تفصیلی مطالعہ کرنے والے کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے مصنف نے یہ کیا ہے کہ لمبی محنت کے بعد ان بکھرے ہوئے واقعات کو ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے.
ان قیمتی واقعات کو. تو میں اس میں بے شمار واقعات ہیں، میں چند واقعات صرف اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مثل صحابہ ایمان کیا چیز ہے. یہ جو فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی خدا کو جو مطلوب ہے مثل صحابہ ایمان. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک ایمان ہے مثل یہود، ایک ایمان ہے مثل صحابہ. شروع میں بات آ چکی ہے کہ ایک ایمان ہے مثل یہود، ایک ایمان ہے مثل صحابہ. مثل یہود ایمان کیا ہے؟ عازم اور اکابر کے سطح پر ایمان لانا، عظمتوں کے سطح پر ایمان کو پہچاننا. اور مثل صحابہ ایمان کیا ہے؟ مجرد سطح پر ایمان لانا، جہاں عظمتیں نہ ہوں، جہاں تاریخ کی بڑائیاں نہ ہوں، جہاں پہاڑ نہ کوئی کھڑا ہو گیا ہو اس کو منوانے کے لیے، اس وقت مجرد سطح پر پہچان لینے کا نام ایمان جو ہے وہی مثل صحابہ ایمان ہے. ورنہ سارے یہود مومن تھے، کوئی یہود ایسا نہیں تھا جو کافر تھا اس معنوں میں جس معنوں میں کہ ہم لفظ انکار بولتے ہیں. کوئی بھی یہودی ایسا نہیں تھا مدینے میں یا خیبر میں جو خدا کا منکر ہو، جو رسالت کا منکر ہو، جو آسمانی ہدایت کا منکر ہو. ایسا کوئی یہودی نہیں پایا جاتا تھا، سب کے سب مومن تھے. لیکن ایک ہے ایمان مثل یہود، ایک ہے ایمان مثل صحابہ. مثل یہود ایمان کیا ہے؟ عظیم اور اکابر کی سطح پر ماننا. تو بڑے بڑے ان کی حیثیتیں بن چکی ہیں، جو مسلم شخصیتیں بن چکی ہیں، ان کی سطح پر ان سے منسوب کر کے ان سے اپنے کو وابستہ کر کے سمجھنا کہ ہم بھی مومن ہیں. اور ایک ہے اپنے ذاتی معرفت سے چیز کو پانا، ذاتی دریافت کے طور پر پانا، دوسری چیز. دونوں میں فرق ہے دونوں. تو یہ جو مثل صحابہ ایمان ہے، اس سے جو زندگیاں بنتی ہیں وہ بالکل ہی دوسری زندگیاں ہوتی ہیں، یعنی ان کا کوئی مقابلے نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو تاریخ بناتے ہیں. مثل صحابہ ایمان جو ہے اس طرح کے افراد جمع ہوتے ہیں تو وہی تاریخ بناتے ہیں، تاریخ پر نئی حرکت دیتے ہیں. دیکھیے ایک واقعہ ہے یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس زمانے میں خلیفہ تھے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے شام کا سفر فرمایا تھا جب فلسطین فتح ہوا تھا، تو مدینہ سے شام گئے تھے آپ. تو آپ شام کا جو سفر تھا وہ اس طرح تھا کہ ایک معمولی اونٹنی ہے جس پر معمولی کپڑے ہیں، کوئی نہ سامان، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ، نہ کوئی فوج، ایک معمولی خادم اور آپ اور ایک اونٹ. یعنی ایک اونٹ تھا اور دو آدمی تھے، چنانچہ اس اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے. بلکہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ 3 باریاں مقرر تھیں. عام طور پر مشہور یہ ہے کہ 2 باریاں، ایک باری آپ کی، ایک بار غلام کی، پر میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ 3 باریاں مقرر تھیں، یعنی ایک باری اونٹ کی بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم مسلسل چڑھتے ہی رہیں تو یہ بیچاری تھک جائے گی اور مر جائے گی. تو ایسا کریں کہ ایک یعنی مثلا ایک میل ہم بیٹھیں، ایک میل تم بیٹھو، اور ایک میل اس کو یوں ہی خالی لے چلیں تاکہ اس کو بھی کچھ راحت مل جائے. تو 3 باریاں مقرر تھیں. اس طریقے سے شام پہنچے. وہاں جب پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ ایک مقام پر کوئی پانی تھا، کوئی نہر تھی. تو آپ نے اپنے جرابوں کو اتارا اور کندھے پر رکھ لیا اور اونٹ کی نکیل پر پکڑ کر کے پانی میں داخل ہو گئے. تو جو شام کی طرف سے جو مسلمان آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ جن سے ملنے جا رہے ہیں وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں اور اس طریقے سے یہاں چلے آ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ترکی گھوڑے پر بیٹھیں اور اچھا کپڑا پہنیں تاکہ ان کے ساتھ ان کے پاس جب جائیں تو اسلام کی عزت کا سوال ہے، مسئلہ آپ کی ذات کا نہیں ہے. تو آپ کو وہاں جانا چاہیے ایسی شکل میں کہ اسلام کی عزت برقرار رہے. تو اس وقت جواب کیا دیا آپ نے؟ سختی سے آپ نے اس نقطۂ نظر کو رد کر دیا کہ اچھا کپڑا پہنیں، ترکی گھوڑے پہ بیٹھیں وغیرہ وغیرہ، رد کر دیا اور فرمایا انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلن نبتغي العز عز بغیرہ.
ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، تو ہم ہرگز اسلام کے سوا کسی اور چیز ذریعے عزت نہیں چاہیں گے۔ یہ جملہ آپ سمجھتے ہیں کیا محض عربی کے چند الفاظ ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ آدمی نے اسلام کو ایک عظیم ترین شے کے طور پر پایا نہ ہو، نکل نہیں سکتا یہ جملہ۔ اسلام کو اتنی بڑی عظمت کے طور پر پایا ہو کہ روم اور فارس کے چکاجود عظمتیں حقیر بن جائیں اس کے آگے، کیونکہ جہاں جا رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ رومی علاقہ تھا، وہ اس زمانے کی قدیم شہنشاہی تھی، ان کے پاس تخت تھے اور زر و جواہر تھے اور عالیشان محلات تھے اور کوٹیاں تھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک وہ اسلام نہ ملا ہو، جو اسلام ان سارے ذخائر سے بلندتر حیثیت اس کے دماغ میں بلندتر نہ بن گیا ہو دماغ میں، اس وقت تک ممکن نہیں کہ جملہ نکلے کہ ہم کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے تو ہم کسی اور چیز ذریعے عزت نہیں چاہیں گے، نہیں چاہیں گے۔ ایک روایتی ایمان، ایک نسلی ایمان، ایک تلفظ کلمہ والا ایمان کبھی بھی وہ جملہ نہیں نکال سکتا ہے۔ تو مثل صحابہ ایمان کا یہ تھا، مثل صحابہ ایمان یہ تھا کہ تمام دنیا کی جو عظمتیں ہیں مادی، ان سے بڑا دکھائی دینے لگے آپ کو اسلام، دنیا کی مادی عظمتوں سے بڑا دکھائی دینے لگا اسلام۔ یہ مثل صحابہ ایمان ہوا۔ اس طریقے سے ایک واقعہ، یہ مشہور واقعہ ہے کہ رستم نے، یعنی ایران کا جو سپہ سالار تھا جنگ کے زمانے میں، رستم نے دعوت دی کہ بات کرنے کے لیے کہ ہاں سردار جو اسلام کا تھا ان کو دعوت دی کہ گفتگو کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے آپ اپنے آدمی بھیجیے۔ چنانچہ 3 آدمی باری باری بھیجے گئے، 3 آدمی باری باری بھیجے گئے۔ تو جب وہاں گئے یہ لوگ، تو جس شان سے گئے، یعنی وہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے، آپ حضرات نے بہرحال تاریخ میں پڑھی ہوگی۔ وہ حضرت ربیع بن عامر جب گئے تو ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور وہ نیزے کو، اور وہاں وہ رستم جو بیٹھا ہوا تھا، نہایت شاندار قالین بچھا ہوا تھا، وہاں گدے لگے ہوئے تھے، اور ہر قسم کی جو سجاوٹیں دربار کی ہوتی تھی وہ سب اس نے جمع کر رکھی تھی وہاں۔ اور یہ معمولی کپڑے میں چھوٹی سی گھوڑی اور ایک نیزہ کپڑا لپٹا ہوا، یعنی وہاں کے لحاظ سے بالکل ہی معمولی انسان کے طور پر داخل ہوئی اس میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ گھوڑے سے اترو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے بلانے پر ہم آئے ہیں، ہم خود سے نہیں آئے، ہم نہیں اتریں گے۔ تو رستم سے پوچھا گیا تو ان کا کہ آنے دو، جیسے چاہتے ہیں ویسے آنے دو۔ تو اسی طریقے سے رونتے ہوئے گھوڑے کو اور اس کو اس میں گاڑتے ہوئے، اس کے قالین میں نیزہ گاڑتے ہوئے اور اس کے فرش پر رونتے ہوئے رستم کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ یہ تینوں صاحبان اسی انداز سے وہاں آئے۔ تو یہ بہت ہی عجیب تفصیل ہے اس کی، ساری تفصیل یہاں پیش کرنا کا نہیں ہے، لیکن میں چند ایک باتیں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رستم نے پوچھا کہ اس طرح جو تم آئے ہو تو کیوں آئے ہو اس طرح سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے آتا ہے کہ فقالوا ما حملك على هذا قال انا لا نستحب العود على دينتكم هذه، کہ کس چیز نے تم کو ابھارا، کس چیز نے، کیا چیز وجہ بنی کہ تم اس طریقے سے گھسے چلے آ رہے ہو دربار میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے زینت پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یعنی وہ زینت کو، جو زینت وہاں بچھا رکھی تھی اس نے، کس پر آ کر بیٹھیں گے اور ان کے آنکھیں چکاچوند ہوں گی اور یہ ان پر متاثر ہوں گے، اس کو اپنے گھوڑوں سے روکتے ہوئے ان کا ہمیں بیٹھا نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم سے بیٹھیں اس کے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا، یعنی رستم نے اپنے درباریوں سے
درباری ان کو حقیر جب سمجھ رہے تھے، یہ سب انہوں نے جو ایک بہت ہی دیہاتی انداز کا جو اخلاق پیش کیا تو نظر آتے ہیں عام لوگوں کی نظر میں، درباریوں کی نظر میں، تو انہوں نے اس کو کچھ حقیر سمجھا. تو رستم نے کہا کہ تمہارا برا ہو. رستم نے کہا ان سے، اپنے درباریوں سے، کہ تمہارا برا ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ان کو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یعنی ان کے اس کردار کے پیچھے جو معنوی عظمت ہے جس نے انہیں مجبور جنہیں یہ طاقت پیدا کی ہے کہ وہ یہاں متاثر نہ ہوں، ان کی آنکھیں چکاچوت نہ ہوں. تو کیا الا ترون الی ما ارى، تم وہ چیز نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے؟ کہ ان کا آدمی آیا، ایک آدمی آیا، دوسرا آدمی آیا، اور بحق ما نعظم، اس چیز کو اس نے حقیر سمجھا جس کو ہم عظیم سمجھتے ہیں. جس چیزوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، جس تاج میں، جس جواہرات میں، جس قالین میں، جس دربار کی سجاوٹ میں، اس کو کچھ اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی اس کی نہیں، اس کو حقیر سمجھتا ہے وہ. تو اس نے کہا کہ جو چیز انہوں نے پائی ہے، جو عظیم چیز انہوں نے پائی ہے، اس عظیم چیز کے پانے کے بعد یہ اتنے ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں کہ آپ انہیں فتح نہیں کر سکتے. تو سب بگڑ گئے، یعنی ان کے جو درباری تھے بگڑ گئے. تو اس نے فوراً ہی اپنی بات کو واپس لے لیا. تو اس رستم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو لوگ معنوی عظمت کو پالیں، مادی عظمت ان کے نزدیک، مادی عظمت کی ان کا نفی ہو جاتی ہے. یعنی معنوی عظمت کو پانے والے لوگوں کی نظر میں مادی عظمت کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ یہ یعنی بڑے بڑے لشکر، بڑی بڑی فوجوں میں اس طرح سے گھس گئے جیسے کہ کوئی حقیقت ہی ان کی نظر نہ ہو. یعنی ہزاروں افراد لاکھوں میں گھس گئے، معمولی اسلحہ والے بڑے اسلحے سے لیس فوجوں کے اندر پل پڑے، بالکل جیسے کہتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے وہ جو ایمان ملا تھا ان کو، وہ ایمان جس کو میں نے عرض کیا کہ مثل صحابہ ایمان، تو مثل صحابہ ایمان آدمی کو ایک ایسی عظمت دے دیتا ہے جس عظمت کے آگے بقیہ ہر چیز چھوٹی ہو جائے، ہر چیز چھوٹی ہو جائے. اسی بنا پر اگر عہدہ چھنا کسی کا تو اس کو برداشت کر لیتا ہے، دولت چھن جائے تو برداشت کر لیتا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ برداشت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی محرومی پیش آئے، میری رائے نہ مانی جائے، میں کہیں حقیر بنا دیا جاؤں، تو اس معنوی عظمت کے سہارے میں کیونکہ جی رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہوتی. نتیجہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اختلاف نہیں پیدا ہوتا، ہمیشہ اتحاد ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے دشمن سے تو کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، جس معنوی عظمت میں وہ جی رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں وہ دشمن حقیر نظر آتا ہے، اس کی کوئی اہمیت ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. ایک بڑا عجیب ایک مقولہ نقل کیا ہے انہوں نے کہ جو لوگ شکست کھا رہے تھے، ان میں سے ایک سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کیوں شکست کھا رہے ہو، یہ لوگ کیوں فتح پا رہے ہیں، یعنی مسلمان کیوں فتح پا رہے ہیں اور روم ایران کے لوگ کیوں شکست کھا رہے ہیں. اس کو سوال ایک شخص سے کیا گیا تو اس نے بتایا، اس نے کہا کہ ان لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله وانا لنلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه. کیسی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا ساتھی مرے. دشمن جو فوج تھی اس کے ایک فرد نے کہا کہ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میرا ساتھی مرے، اپنے کو بچانا اور اپنے ساتھیوں کو ہلاک کرنا. اور جب اس کے برعکس مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ہر شخص چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو موت آئے. یعنی دشمن کی فوج کا آدمی سب سے پہلے دوسروں کو چاہتا ہے کہ وہ مرے، میں اپنے کو بچا لے جاؤں، جبکہ مسلمانوں کا حال جو شہادت کے سرشار تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ہی سب سے پہلے مروں، سب سے پہلے میں مروں. تو یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان جس کو میں نے مثل صحابہ ایمان کہا، یہ ایمان اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ آدمی کو ایمان بطور ڈسکوری کے ملا ہو.
ایک عظمت کو پانے کا ہم مانا ہو، جنت کو دیکھنے کا ہم مانا ہو، آخرت کو دیکھنے کا ہم مانا ہو، خدا کو دیکھنے کا ہم مانا ہو، تو وہ ایمان ملتا ہے، تبھی اس کے اندر یہ حوصلہ اور یہ جذبہ قربانی کا پیدا ہوتا ہے. جو خدا کو دیکھ رہا ہو، جو جنت کو دیکھ رہا ہو، تبھی یہ ممکن ہے کہ چاہے کہ سب سے پہلے میں مروں، سب سے پہلے خدا کا میرا نام فہرست میں لکھا جائے. جو دیکھ نہ رہا ہو، جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہو، اب وہ ایسی قربانی پیش کر سکتا ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ دوسرے مرے کٹے، میں اپنے کو بچا لے جاؤں، یہی چاہے گا. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں، کہ لوگ ایک واقعہ اس میں لکھا ہے کہ رومیو نے ایک وفد بھیجا مسلم فوج میں، ایک شخص کو بھیجا، ایک شخص جو عربی تھا اور ان کے اپنے حلقے کا تھا، تو اس کو بھیجا جو عربی زبان جانتا تھا، اور ان کا تم جاؤ اور تم کو وہ پہچان نہیں پائیں گے، مسلمانوں کے اندر جا کر کے ان کا پتہ لگاؤ کہ وہ کیسے ہیں. تو اس نے جا کر کے دیکھا اور مطالعہ کر کے آیا اور بتایا کہ وہ ایسے اور ایسے ہیں ایسے ہیں. مثلا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ رات کے رہبان ہیں اور دن کے فرسان ہیں. راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر ہوتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے بادشاہ کا لڑکا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے سردار کا لڑکا چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالے، اور اگر ان کے کوئی بڑے آدمی زنا کرے تو اس کا بھی رجم حد قائم کریں اس کے اوپر. اتنے باصول، اتنے پختہ، اتنے باکردار لوگ ہیں وغیرہ. تو اس نے کہا، اس کا نام قبق لار لکھا ہے اس میں، اس کے سردار رومی سردار نے کہا کہ لئن کنت صدقتنی لبتن الارض خیر من لقاء هؤلاء على ظهرها، کہ اگر جو تم نے کہا وہ سچ ہے تو زمین کے پیٹ میں چلے جانا بہتر ہے اس سے کہ زمین کے سطح پہ ہم کا مقابلہ کریں. جن کے اندر یہ صفات ہوں، جو تم نے بتائی ہیں، تو زمین کے سطح پر ان سے مقابلہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ ہم زمین کے بطن میں چلے جائیں. یعنی مطلب یہ کہ مقابلہ کر کے ہم جیت نہیں سکتے ان سے، ان اوصاف والے لوگوں سے جیت نہیں سکتے. تو ایک اور واقعہ میں پیش کر کے اس سلسلے کو ختم کروں گا. یہ واقعہ ہے وہ جو افراد گئے تھے، حضرت ربیع اور حضرت حذیفہ اور حضرت مغیرہ، یہ 3 صاحبان گئے تھے رستم کے دربار میں. تو ان میں سے ایک شخص سے رستم نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو، کیا مقصد تمہارا، کیا مقصد ہے تمہارا، ما جاء بکم، کس لیے آئے ہو تم ہمارے ملک میں. تو انہوں نے جو جواب دیا، یہ جواب ایک عام انسانی جواب نہیں دے سکتا ہے. ناممکن ہے کہ ایک عام انسان کی زبان سے کلمات نکلیں. یہ اسی کی زبان سے نکلیں گے جس نے خدا کو بطور معرفت کے، بطور ڈسکوری کے پایا ہو. روایتی ایمان، نسلی ایمان اور تلفظ کلمہ والا ایمان کبھی اس کی یہ الفاظ نکال نہیں سکتا ہے آدمی کی زبان سے. تو انہوں نے فرمایا، اللہ افتاسنا واللہ جاء بنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. اللہ نے ہم کو کھڑا کیا ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اور اللہ ہم کو لایا ہے تاکہ ہم جو چاہے، جس کو خدا چاہے، اس کو ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت میں لے جائیں. بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت میں لے جائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت میں لے جائیں، اور دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے جائیں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا شعوری سطح کتنی بلند ہوگی جو آدمی یہ کلمات بول رہا ہے. یعنی خود جب تک آپ نے اسلام کو اس وجہ سے نہ پایا ہو کہ آپ بندوں کی عبادت سے نکل کر خدا کی عبادت میں داخل ہوئے ہوں، جو خود پہلے جس پر یہ تجربہ گزر چکا ہو وہی یہ کلمہ بول سکتا ہے، وہی بول سکتا ہے یہ کلمہ. اس زمانے کے صحابہ وہ لوگ تھے جن پر یہ تجربہ گزر چکا تھا
کہ انہوں نے بندوں کی عبادت کی سطح سے اوپر اٹھ کر خدا کی عبادت میں اپنے کو داخل کیا، تبھی یہ کلمہ وہ بول سکے. پھر دنیا کی تنگی سے نکل کر اس کی وسعت میں داخل ہو چکے تھے. تنگی سے مراد کیا ہے؟ مادی چیزوں میں جینا، اسی کا نام تنگی ہے. اور مادی چیزوں سے بلند ہو جانا، اسی کا نام وسعت ہے. تو جو آدمی دنیا کے ان چیزوں سے اوپر اٹھ چکا ہو وہی یہ کلمہ بول سکتا ہے. جو خود اٹھا نہ ہو وہ بول نہیں سکتا، اس زبان سے کلمہ نکلے گا نہیں. پھر اس طریقے سے کہ من ذوی الادیان الی عدل الاسلام، تو اسلام کو جس نے اس حیث سے پایا ہو کہ دوسرے ادیان کے مقابلے میں اس کو دین اسلام ایک عظیم ترین شے کے طور پر ملا ہو، تب یہ ممکن ہے کہ وہ کلمہ اس کی زبان سے نکلے. تو یہ دعوتی کلمہ اور یہ یعنی یہ قوت کلام اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ آدمی مثل صحابہ ایمان اس کو ملے. اب میری بات ختم ہو گئی، لیکن چند لفظوں میں پھر اس کا خلاصہ عرض کر دینا چاہتا ہوں. آج کے درس میں یہ آیت زیر بحث تھی، زیر گفتگو تھی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تب انہوں نے ہدایت پائی. یہ کس سے کہا گیا تھا؟ یہود سے کہا گیا تھا، یعنی ان لوگوں سے جو مومن ہونے کے مدعی تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود خدا کو مانتے تھے، یہود پیغمبروں کو مانتے تھے، یہود آسمانی کتاب کو مانتے تھے، یعنی یہود ان سب چیزوں کو مانتے تھے جس کو آج مسلمان مانتے ہیں. خلاصہ یہ ہے، ان سب چیزوں کو مانتے تھے. وہ منکر نہیں تھے، وہ ملحد نہیں تھے وہ. لیکن فرمایا کہ مثل یہود ایمان مطلوب نہیں اللہ تعالیٰ کو، مثل صحابہ ایمان مطلوب ہے. تو جیسا عرض کیا گیا مثل یہود ایمان اور مثل صحابہ ایمان کیا ہے؟ مثل یہود ایمان ہے یعنی وہ ایمان جو صدیوں اور ہزاروں برس کی تاریخ سے جو شخصیتیں مسلم ہو چکی ہیں، جن کی عظمتیں قائم ہو چکی ہیں، جن کی تاریخ بن چکی ہے، ان سے اپنے کو منسوب کر کے سمجھنا کہ ہم بھی مومن ہیں. یعنی تاریخ سے منسوب کر کے اپنے کو، عظمتوں سے جوڑ کر اپنے آپ کو، اعظم اکابر سے منسوب کر کے اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم مومن ہیں. ایک ہوتا ہے یہ ایمان مثل یہود، اور ایک ہوتا ہے کہ حقیقت کو اس کی مجرد سطح پر پہچاننا. مجرد سطح پر پہچاننے معنی یہ ہے کہ خدا یہاں سامنے نہیں ہے پھر بھی ہم خدا کو دیکھ لیں. محمد اور ابو بکر اور عمر کی عظمتیں ابھی تک تاریخ میں چھپی ہوئی تھیں، پھر بھی انہوں نے دیکھ لیا اس کو. یہ مجرد سطح پر پانا تھا، مجرد سطح پر پہچاننا تھا کسی چیز کو. کیونکہ ایمان نام ہے، مثل صحابہ ایمان نام ہے حقیقت کو مجرد سطح پر پہچاننے کا، حق کو اس وقت قبول کرنے کا جب کہ حق کے ساتھ کوئی دباؤ، کوئی عظمت، کوئی بڑائی، کوئی تاریخی وہ تاریخی عظمتیں اس کو شامل نہ ہوئی ہوں کہ اس کے بعد کفار و مشرکین بھی ماننے پر مجبور جاتے. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں ایک کتاب چھپی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بتایا گیا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا انسان، The 100 جو کتاب مشہور ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر نے یہ کتاب لکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان کہہ رہا ہے. لیکن کیا صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو سب سے بڑا انسان سمجھا، دونوں کا کہنا برابر ہے؟ یعنی مائیکل ہارٹ جو مصنف ہے The 100 کا، اس کا یہ کہنا کہ محمد ابن عبداللہ سب سے بڑے انسان تھے تاریخ کے، اور ابو بکر عمر کا کہنا ہے کہ محمد اللہ سب سے بڑا انسان ہے، کیا دونوں کا برابر ہے؟ یہ شتانہ باب میں بنا، دونوں زبردست فرق ہے. کیوں؟ ہارٹ اس وقت کہہ رہا ہے جب کہ آپ کی عظمت تاریخی طور پر مسلم ہو چکی، مانے بغیر چارہ نہیں ہے. تاریخی طور پر آپ کی عظمت مسلم ہو چکی ہے، تب وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑے انسان تھے. اور ابو بکر عمر نے اور صحابہ کرام نے اس وقت کہا جب کہ آپ کی عظمت ابھی تاریخی طور پر مسلم نہیں ہوئی تھی، آپ کی عظمتیں ابھی تاریخ کے پردے میں چھپی ہوئی تھی. کیا انہوں نے بیت بار مستقبل دیکھ لیا آپ کی شخصیت کو، اور ہارٹ بیت بار حال دیکھ رہا ہے. بیت بار حال دیکھنا حقیقتوں کو یہ مثل یہود ایمان ہے، بیت بار مستقبل دیکھنا حقیقتوں کو یہ مثل صحابہ ایمان ہے.
تو آج بھی یہی امتحان ہے، آج بھی حقیقتوں کو مجرد سطح پر پانا ہے، آج بھی. اور اسی وقت ہمارا ایمان اللہ کی نظر میں مثل صحابہ ایمان قرار پائے گا. مجرد سطح پر حقیقت کو پہچاننے کا، مجرد سطح پر حق کو دریافت کرنے کا، مجرد سطح پر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں جینے کا، یہ اگر آ گیا ہمارے اندر تبھی گویا ہمارا ایمان مثل صحابہ ایمان ہوگا. اور اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے حق میں پورے ہوں گے جو مثل صحابہ ایمان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.